کیسا یہ درد عشق عشق ہے۔ آواز کھول کے اس نے مغرب کی نماز پڑھی اور کام وغیرہ نپٹا کے اس نے موبائل ان کیا۔ جو ان ہوتے ہی حیرت کا جھونکا لگا۔ 25 سے 30 میسنجر تو صفائی کے تھے۔ اس نے ایک ایک کر کے سارے پڑھے۔ وہ صبح سے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی وہ پڑھ ہی رہی تھی کہ ایک اور میسج چمک رہا تھا۔ صبح سے اس میسج کے ساتھ غصے والے ایموجی بھی۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اسے واقعی حیرانی ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ انتظار کر رہا تھا۔ میں بندہ کم از کم رپلائی ہی دے دے۔ اس کا میسج آیا اور تو بندہ نہیں بندی۔ دوسری بات میں نے نہیں کہا تھا میرا انتظار کرے۔ اس نے رخ سے جواب دیا۔ شاید وہ ہڑپ اٹھا تھا۔ سوری۔ نور کو احساس ہوا زیادہ بدتمیزی ہو گئی۔ اٹس اوکے۔ اس کا تھوڑی دیر میں جواب آیا۔ اصل میں زور تھا اور روز میں زیادہ فون نہیں چلاتی۔ اس نے پتہ نہیں کیوں وضاحت دی۔ اچھا۔ اس کا رپلائی آیا۔ اب کیا موڈ کچھ آف ہے؟ اس نے میسج بھیجا۔ میں پوچھنا تو نہیں چاہتی مگر پریشانی یا غصے وغیرہ۔ اس نے جلدی اگلے میسج بھیجا۔ دوسری طرف غازی ہری طرح شرمندہ گیا۔ اسے پتہ کیسے لگتا ہے؟ وہ غصے سے خود سے بولا۔ کیسے پتہ لگتا ہے تمہیں؟ اس نے واقعی میں نے لکھ بھی دی وہی بات۔ بس اندازہ ہوا تو پوچھ لیا۔ نور کیا رپلائی آیا؟ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ غازی نے لکھا بھیجا۔ ابھی تو کہاں تھا؟ مجھے کیسے پتہ لگے؟ اب کہہ رہی ٹھیک ہوں۔ وہ شاید اس کی اس بیوقوفی پہ ہنسی ہوگی اور دوسری طرف وہ واقعی ہنسی تھی۔ پاگل ہے یہ انسان، نور نے سوچا۔ گھر میں کوئی لڑائی ہوئی ہے نور؟ 'اپنی بدتمیزی کا آغاز کرنا چاہیے تھی۔ جبھی زیادہ بات کی نہیں۔ جی محترمہ، میرے گھر والے بہت اچھے ہیں۔ میری ماں نے جیسے مجھے پالا ہے نہ شاید بھی نہیں پالتی ہوں گے۔ ایسے جواب کافی دیر بعد آیا۔ نور نے کچھ سوچ کے جواب لکھا۔ لیکن اب آپ کی امی آپ کو گھاس نہیں ڈالتی ہوں گی؟ اس نے صرف سوال پوچھا تھا۔ دوسری طرف سے اس کی کال آ گئی۔ نور کو لگا وہ غصے میں آ گیا ہے۔ سنے ڈر کے مارے کال نہیں اٹھائی۔ پھر میسج آ سکا۔ 2 منٹ ریسیو کرو، مجھے بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے وہ رپلائی دیتی، دوبارہ کال آئی۔ نور نے جلا تو ورنہ ہوئی کال اٹھا لی۔ جی۔ اس نے اٹھاتے ہی پوچھا۔ تم مجھے بس بتاؤ
تمہیں کیسے پتہ لگا صاحب؟ وہ بہت زیادہ بےتابی سے پوچھ رہا تھا کہ پتہ لگا؟ اب وہ ڈر کے بولی، میری ماں کے بارے میں وہ مجھے بار بار کے بریز ہوا تھا، وہ جتنا ہے تاب ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی اتنی ٹال مٹول کر رہی تھی، دیکھیں سر، اصل میں اپنی جس طرح صرف بچپن کا حوالہ دیا مجھے لگا، ورنہ آپ ابھی کے ابھی کہتے، اور اگر وہ آپ کو ٹائم دیتی تو آپ شاید مجھ سے بات نہ کرتے۔ یہ میں بس اندازہ لگاتی ہوں، کچھ نہیں۔ اور وہ جلدی جلدی بولی، مبارک۔ وہ بھڑک اٹھے، اتنی سی اندازہ کیسے؟ وہ حیران ہوا تھا، پتہ نہیں کہیں کہ نور نے فون کاٹ دیا۔ وہ واقعی ڈر گئی تھی، اس کا دل بہت قابو ہو رہا تھا اور سانسیں بھی اٹل پٹل تھیں۔ اگر کسی کو پتہ لگ جاتا تو وہ واقعی اس کا حشر برا ہونا تھا۔ فون کٹتے غازی کی حیرانی ختم ہو گئی۔ اسے لگا جیسے بہت ہی کوئی بڑک کی جگہ میں اس کا اپنا مل گیا، کوئی جو کم از کم اسے سمجھ تو سکے، بغیر کہے اسے جان تو سکتا ہے۔ غازی ابھی کسی حال میں بھی اس سے بات کرنا بند نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چاہتا نہیں تھا کہ ایک بات وہ جان گیا تھا، وہ لڑکی کس کو بھڑک نہیں کر سکتی تھی۔ اسے فوراً اسے میسج لکھا، ہادی بات سنو، سینڈ کا بٹن دبایا، جسے دوسری طرف سے رپلائی آیا، یار ایک بات پوچھوں؟ غازی نے پھر سے میسج بھیجا۔ پہلی بات میں آپ کی یار نہیں ہوں، دوسری بات یہ، ہاں پوچھیں۔ غازی پڑھ کر ہنس دیا۔ اس نے سوچا وہ اس کو اپنی دل کی حالت بتائے، مگر کس طرح؟ سوچ کے اس نے میسج لکھا، اگر آپ لڑکے کے باپ چاہتے ہیں کہ وہ کام کرے مگر اپنے بڑے بیٹے کو تو وہ کام میں اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں، اور چھوٹے سے انہیں بس یہ خواہش ہے کہ وہ کام کرے مگر اپنے کام میں نہیں لگتے، تو وہ کیا کرے؟ نہ اس کے پاس پیسہ اور نہ کچھ۔ غازی نے عجیب ہی طریقے سے میسج بھیجا تھا۔ اس کا رپلائی ذرا سی دیر میں ہی آ گیا۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا کہ ہاں وہ اپنے کام ہی کرے۔ اس نے پوچھا تھا، نہیں تو بس کہتے ہیں کام کرو، یہ بھی تو نہیں کہتے میرے ساتھ ہی کر لو؟ غازی نے خدشہ بیان کیا، اچھا، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں؟ کبھی اپنے کسی معاملے میں شریک نہیں کرتے؟ اس نے پھر سے پوچھا، نہیں، بس کہیں نیا شو روم کھولنا ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ساتھ چلنا، پر وہ لڑکا نہیں جانا چاہتا۔ غازی نے سب سے بڑی بیوقوفی شو روم لکھ کے ہی کی تھی۔ اچھا تو آپ جا کے دیکھا کریں، اب وہ ایسے ہی تو آٹو الاؤ کریں گے؟ غازی اس کا میسج پڑھ کے حیران ہوئے تھے، کیسے پتہ وہ میں ہوں؟ غازی نے لکھا، اول تو یہ کہ آپ پاس ہی ہر بات کا جواب ہے، دوسرا یہ کہ شو روم آپ کے ابا کے ہی ہیں۔ اس کے میسج کے ساتھ ہنسنے والے ایموجی تھے، وہ یقیناً اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ غازی کو اس پہ غصہ نہیں آیا ذرا سا بھی۔ ہاں تو میں کیوں جاؤں؟ اس نے سوال کیا، آپ
کیوں نہیں جائیں؟ اس نے الٹا سوال کیا میری بھی کوئی عزت نفس ہے؟ میں چلا جاؤں، وہ مجھے جگہ رکھ کے واپس بھیج دیں۔ وہ مکمل طور پر یہ جوابات لینا چاہتا تھا۔ آپ سے بڑے ہے، وہ والدین کے سامنے کوئی عزت و نفس اور انا نہیں ہوتی۔ اگر وہ ایسا کر دے تو آپ ہیں چک، اگلی بار سے نہ جانا، آزمانے سے کیا جاتا ہے؟ ہادی کا رپلائی واقعی تسلی بخش تھا۔ اوکے آپ، میں سونے جا رہا ہوں۔ اس کا میسج اگلے میسج آیا، اوکے بائے۔ غازی نے اسے رپلائی کیا اور فون بند کر دیا۔ والوں کے پاس ہے، وہ جو ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے والوں کے پاس نہیں، مگر مسجد کی صفوں میں کھڑے چند جاب لیس لوگوں کو پاس ہے۔ وہ سکون آج، ہاں وہ سکون شاید غازی نے پا لیا تھا۔ اس کی نماز میں وہ خشوع بھی نہیں تھا جو ہونا چاہیے، مگر خدا کے نیاز سے وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ مایوس نہیں کرتا۔ اسے غازی کو بھی نہیں کیا تھا، اس نے اسے ابھی دے دیا تھا۔ کیا کمی ہے اس کے خزانوں میں؟ نہیں، وہ تو اتنے ہی ہیں کو پوری دنیا میں فراموش کر لے، تب بھی اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر راستے پہ ڈال دیا۔ آدھا گھنٹے کی خاموش ڈرائیو کے بعد وہ لوگ اسی جگہ تھے۔ اور تھوڑی دیر بعد شیری صاحب سودا کرنے لگے۔ صاحب ہم اتنے میں جگہ نہیں دے سکتے، وہ سیدھا سا آدمی بولا۔ غازی جو جب سے ہی بول رہا تھا ایک دم سے بیچ میں بولا، چل بھائی، تو نے جتنے میں دینے تھے تو دے۔ اس کے کہنے پہ شیری صاحب نے اسے دیکھا، پھر اس کے پلٹ کے دیکھنے پہ بولا، اب پیسے تو میں دے دوں گا، سنبھال۔ لو گے تم؟ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا تو وہ جہاں کا تھا رہ گیا۔ آپ کہتے ہیں تو سنبھال لیتا ہوں۔ اسے واقعی ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ ابا وہی چاہتے تھے جو ہادی نے کہا تھا، واقعی وہ لڑکی کمال کی تھی۔ واپسی کے راستے پہ ابا اس سے باتیں کرتے ہوئے واپس آئے، جبکہ وہ اس بدلے رویے پہ حیران تھی۔ وہ ہلکی آواز میں ان کے جوابات دے رہا تھا۔ اسے جلدی تھی کہ وہ جاتے ہی ہادی کو میسج کرے۔ میں نے سوچا چلو چلا ہی جاؤں، غازی سوچ سوچ کے بول رہا تھا، جبکہ روحان اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک تو ہے ہادی، آج سے پہلے تو ایسے کسی کی بات نہیں مانی۔ روحان نے گھورا، یار کسی نے ایسے سمجھایا ہی نہیں۔ غازی کان کی لو مسلتے ہوئے بولا، ہاں ہاں صحیح بات ہے بھئی۔ روحان ہنسا، مگر یہ نعت صاف تھی، وہ بندہ واقعی بدل گیا تھا اور اس کے پیچھے اس ہادی کا ہی ہاتھ تھا۔ کیسے
بھول گیا۔ وہ ہادی سے بات کر رہا ہے جیسے پہلے سے سب پتہ ہوتا تھا۔ ہاں بالکل یار، تم صحیح تھے۔ اس نے اگلے میسج لکھا، میں یار نہیں ہوں، آپ کی دوسری بات بہت بہت مبارک ہو۔ اس کا میسج غازی کو اب بھی بہت برا نہیں لگا۔ تپسی ہادی غازی نے اسے لکھا بھیجا، ویلکم مسٹر ایکس وائی زی۔ اس کا رپلائی آیا تو غازی مسکرایا، میرا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا، مجھے کیا پتہ، آپ کو خود نہیں پتہ۔ وہاں سے حیران والی ایموجیوں کے ساتھ میسج آیا، وہ اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ میرا نام شاہ غازی ہے، تم غازی کہہ لیا کرو، ایکس وائی زی سے بہتر۔ اسے لکھا، زادی زدہ چھوٹا، میں زادی کہوں گی۔ دوسری طرف سے اس نے اپنی بات کہی، شوز غازی نے مسکرا کے کہا، میں نماز پڑھ کے آئی۔ میسج آیا اور وہ آف لائن ہو گئی۔ غازی نے موبائل بستر پہ ڈال اور اٹھ گیا۔ وہ باہر جانے لگا کہ اسے اذان کی آواز آئی۔ پھر اسے کچھ یاد آیا، اذان میں حی علی الصلاۃ کا مطلب یہ نہیں کہ بس نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ یہ تو بس فارمیلٹی سمجھی، اصل بلا تو توفیق ہے جو اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ وہ وضو کرنے بڑھ گیا اور آج شاہ غازی کو بھی توفیق مل گئی تھی۔ اللہ شکر اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے۔ سلام پھیرتے ہوئے اسے لگا اس نے دنیا کی سب سے اچھی نعمت پائی، سکون۔ ہاں، وہ جو نہ دولت سے خریدی جاتی ہے نہ شہرت سے، وہ جو بڑی بڑی محلوں میں سونے والوں کے پاس نہیں مگر جو جھیلوں میں رہتے ہیں۔ والوں کے پاس ہے، جو ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے والوں کے پاس نہیں مگر مسجد کی صفوں میں کھڑے چند جاب لیس لوگوں کے پاس ہے۔ وہ سکون آج، ہاں وہ سکون شاہ غازی نے پا لیا تھا۔ اس کی نماز میں وہ خضوع بھی نہیں تھا جو ہونا چاہیے، مگر خدا نے نیاز، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ مایوس نہیں کرتا، اور اسے غازی کو بھی نہیں کیا تھا۔ اسے ایسے بھی دے دیا تھا کہ کمی اس کے خزانوں میں نہیں۔ وہ تو اتنا ہے کہ پوری دنیا میں ہی فرمائش کر لے تب بھی اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سے سوئی کو ڈبو کے نکالنے کے بعد سمندر میں آتی، یہی تو بڑی تھی اس کے، یہی تو کبائر تھے۔ وہ چھوڑتا نہیں، وہ ساتھ رہتا ہے۔ مانگ کے تو دیکھیں۔ نماز پڑھ کے وہ اپنے کمرے سے باہر چلی گئی۔ نور یار، میری قمیض استری کر دو۔ مزمل کو اسے دیکھتے ہی کام یاد آتا تھا۔ باجی سے کہہ دو۔ وہ موڈ بنا بولی، بیٹا کوئی کام کروانے آؤ اب تم، پھر دیکھتا ہوں میں۔ مزمل کو تب چڑھی وہ ڈنڈاتا فریحہ کے پاس گیا جو بیٹھی جرنل بنا رہی تھی۔ مجھ سے تو کچھ کہنا نہیں، اس نے بولے بغیر کہا، تو مزمل منہ لٹکاتے واپس نور کی جانب بڑھا۔
پیسے بتاؤ پہلے، اس نے منہ لٹکاتے آنے والے مزمل سے کہا۔ 5 روپے لے لینا، اس نے جلدی سے کہا۔ وہ 1 روپے دے نہیں صاف کرنے کا اس نے یاد دلایا۔ 6 لے لینا یار اکٹھے، اس دنیا میں جہاں ہزاروں لاکھوں کی ڈیلنگ ہوتی ہے، وہاں یہ بہن بھائی 5 یا 6 روپے کے لیے لڑ رہی تھی۔ لاؤ دو، اسے قمیض اس کے ہاتھ سے لے لی اور استری کرنے لے گئی۔ اس نے پلنگ لایا اور استری شروع کرنے کے لیے موبائل بجانے لگی۔ بغیر دیکھے ہی اس نے اندازے سے وہاں کوئی ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو کر گزری۔ اس نے پہلے شرٹ استری کی اور پھر مزمل کے حوالے کرنے کے بعد فون اٹھایا جہاں اس کا میسج آیا تھا۔ اب تو میں نے نماز پڑھ چکا تھا۔ تم کتنی لمبی نماز پڑھتی ہو؟ اور تم جہاں بتا رہی تھی نماز پڑھ کے آئی ہے؟ اس نے ہنس کے پوچھا۔ اچھا کیسا لگا نماز پڑھ کے؟ آپ کو تو ضرورت نہیں تھی، اس نے لکھا تھا بھیجا۔ اچھا لگا محترمہ، جواب آیا۔ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے یا اپسیٹ ہیں؟ اس کو اس کی مختصر جواب پہ حیرت ہوئی۔ نہیں بس ٹھیک ہوں، اس کا اگلا جواب۔ ذرا بتا دیں۔ کوئی بات نہیں، اس نے پھر سے میسج کیا۔ دوسری طرف سے ایک بچگوڑا آئی جس میں ایک بچہ کھڑا تھا، عمر میں تو کوئی 2 سے 3 سال کا، اور ہاتھ میں چھوٹی سی گھڑی۔ نور نے غور سے دیکھا، اس کے چہرے سے بلا کی معصومیت تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں۔ اسے ٹائپ کیا بھائی تھے میرے، وہاں سے جواب آیا تھا۔ وہ منہ میں بڑبڑائی، پھر لکھی۔ کتنا بڑا ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہ آئی۔ اصل وہ سوچ نہیں سکتی تھی۔ ہادی، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ آخر میسج اور اپلائنس تھا۔ نور کے تو سر سے جیسے چھت ہی گر گئی۔ اتنی کیوٹ بچہ، اس کی ڈیتھ نہیں! اس کا دل کیا وہ پوچھے کہ کیسے، مگر یہ بھی سب قاضی کو تکلیف دے سکتا تھا۔ اس نے ان سب کا رد ترک کیا۔ پھر دوسرا میسج، کیا کھانا کھا لیا ہے آپ نے؟ میسج ڈیلیور ہوا مگر سین نہیں۔ اس نے موبائل رکھ دیا۔ پھر 3 سے 4 منٹ بعد دیکھا تو میسج آ چکا تھا۔ نہیں ابھی بھوک نہیں ہے۔ نور نے دیکھا 3 بج رہے تھے۔ انہیں کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کیوں انہیں بے اختیار پوچھ لیا؟ قاضی کمرے میں بیٹھا پوچھ لیا تھا۔ موبائل تھا اور چہرہ مسکرایا۔ اسے ہادی کے میسنجر اچھے لگے تھے۔ اسے لگا کوئی اس کا خیال رکھتا ہے۔ وہ جب سے نماز پڑھ کے اٹھا تھا، اسے تب سے ہی شانی یاد آ رہا تھا، اس لیے اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اور جب ہادی نے اچانک کھانا کا پوچھا تو سمجھ گیا یہ بات بدلنے کی غرض سے تھا۔ وہ سر جھکا کے مسکرا دیا۔ ابھی کھا لوں گا ہادی، اس نے لکھا بھیجا، مگر مجھے لگتا ہے آپ نہیں کھائیں گے۔ دوسری طرف سے جواب آیا، اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ قاضی نے
اگلا میسج بھیجا۔ میں بھی آپ بھائی کو میسج کر رہے تھے، شاید اس وجہ سے، اور وہ لڑکی نجومی تھی۔ یہ بات کوئی مانے نہ مانے، غازی مانتا تھا۔ ہاں بالکل، آپ کی بات اس حیرت نہیں ہوئی۔ اوکے، پھر بھی آپ کچھ کھا لیں۔ اس کو پھر سے میسج آیا۔ اچھا کھاتا ہوں۔ وہ بلا ارادہ مان گیا۔ پتہ نہیں وہ لڑکی اس کا غم کیوں نہیں کرتی تھی۔ غازی نے اچانک پھر باقی جینٹس دیکھیں جہاں اور لڑکیوں کے پیسنجر کی لائنز لگی تھیں، اور وہ جانتا تھا کہ سب کو ٹائم نہ دینے کا ہی شکوہ ہوگا۔ وہ کیا کرتا؟ جب وہ ہادی سے بات کرنے لگا تھا، اس سے کسی اور سے بات نہیں ہوتی، اور جس سے بھی بات کرتا اس کا موازنہ ہادی کی جیٹ سے نہیں کرنے لگتا تھا، اور اس کی ہر بات بغیر کسی سمجھتی تھی، اور اس کی ہر سوچ کو بھی مطلب اتنا پرفیکٹ اندازہ کوئی کیسے لگا لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھ نہیں پایا تھا، مگر ابھی تک وہ اسے جتنی نہیں تھی۔ وہ خود کیا تھا، وہ خود کیسا تھا، وہ جانتا تھا وہ اچھا نہیں ہے، اور یقیناً ہادی اسے جاننے کی کوئی بے شک اس سے دور ہو جائے گی نہیں۔ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھے، اور اس لڑکی کو دور نہیں کر سکتا تھا۔ محض چند دنوں میں وہ جان گیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے دور ہونا برداشت نہیں کر سکتا، مگر کیوں؟ یہ جواب وہ جانتا تھا، مگر اعتراف نہیں کر سکتا تھا۔ بالکل نہیں۔ اس نے روحان کو کال کی۔ دوسری بیل پہ اس نے فون اٹھایا۔ بھوک؟ اس نے اٹھاتے ہی کہا۔ اڈے پہ آ رہا ہے؟ غازی نے فوراً پوچھا۔ آ جائیں، روحان نے جواب دیا۔ چل نکل، ملتے ہیں 10 منٹ میں۔ اس نے فون کاٹا۔ دوسری طرف روحان پہ تو جتنے راتوں کے پہاڑ ٹوٹے پھوٹے۔ 2 سال بعد غازی نے اسے ایسے کان کی تھی کہ اس بات کی تھی جیسے وہ شانی سے پہلے کرتا تھا۔ وہ بے صبری سے اس کا انتظار کرنے لگا، کب وہ ملے گا اور وہ اس کا بدلہ دیکھے گا۔ کیا ہوا؟ عورتوں کی طرح کیوں گھور رہے ہیں؟ غازی نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے روحان کو دیکھا۔ یہاں تو بدل لگ رہا ہے۔ روحان نے بغیر لگی کے کہا۔ اچھا، کیا بدلا ہے؟ میں غازی مخلوط ہوا۔ بس تو پورا کا پورا بدلا ہوا لگ رہا ہے۔ روحان نے ہنس کے کہا۔ خوش ہے آج تو؟ روحان نے پوچھا۔ کہ ہاں تو؟ غازی ٹھٹکا۔ 2 لوگ؟ ہاں، کیسے پتا؟ غازی ہنسا۔ بس پتہ نہیں، اندازہ ہے۔ ہانی ہنستے ہوئے بولا، مگر غازی کی ہنسی کو بریک لگا۔ بالکل ایک ہی بات۔ اچھا؟ وہ ایک دم خاموش ہوا۔ ابا نے کام پہ لگا لیا اپنے؟ غازی نے
بات کی یا ہم پھوڑا؟ سچ میں روحان نے آنکھیں جھٹائی کر کے اسے دیکھا، مگر وہ کیسے مانے یا میں ہوں کہوں تو کیسے مانا؟ روحان حیران اور پریشان تھا۔ ہادی کہہ رہا تھے جا کے آزمائیں کہ میں نے سوچا چلے ہی جاؤں۔ غازی سوچ سوچ کے بول رہا تھا، جبکہ روحان اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک تو ہے، تو بڈھی آج سے پہلے تو ایسے کسی کی بات نہیں مانی۔ روحان نے گھورا، یار کسی نے ایسے سمجھایا ہی نہیں۔ غازی کان کی لو مسلتے ہوئے بولا، ہاں ہاں صحیح بات ہے۔ روحان ہنسا، مگر یہ بات نہ تھی، وہ بندہ واقعی بدل گیا تھا اور اس کے پیچھے اس ہادی کا ہاتھ تھا۔ آج پہلی بار غازی اڈے سے بغیر پیسے اٹھانا تھا۔ اسے معلوم تھا اگر اس نے ہی تو وہ آج رات ہادی سے کچھ غلط بات نہ کر جائے۔ ابھی اتنے کم دن میں کم از کم وہ ایسی احتیاطی نہیں کر سکتا تھا۔ باس کے بسانہ آج پتلا دبلا سا لڑکا اس کے آگے جھک کے بولا، کچھ نہیں۔ غازی نے سگریٹ لبوں سے لگا کے کہا، کیوں؟ یہ پوچھنے کی جرات صرف ایک شخص کر سکتا تھا، جانے اور اسے۔ پوچھا، بس یار ویسے دل نہیں ہے۔ غازی نے بات ٹال، کیوں نہیں؟ ویسے تو ہوتا تھا۔ روحان جانتا تھا، پھر بھی سنتا جاتا تھا۔ بس آج نہیں ہے۔ ویسے بھی تو منع تو کرتا ہے۔ غازی نے اوپر اٹھائے کے سوچ کیا، ہاں مگر آج سے پہلے تو نہیں سنا۔ روحان بھی تیار تھا، ہاں جانے دیں یار۔ غازی ہنسا۔ اگلی صبح آیا تو کیا خود غازی بھی حیران تھا۔ وہ تیار ہو کے باہر آ گیا۔ چلیں، کہاں چلنا ہے؟ اس نے ابا کو سلام کے بعد کہا۔ چابی لیں۔ اوکے، میری گاڑی کی۔ کہیں وہ باہر کی طرف بڑھ گئے، جبکہ غازی نے چابی اٹھائی اور باہر آ گیا۔ وہ جانتا تھا اس نے خود ہی ڈرائیونگ کرنی تھی، سو وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے پوچھا۔ شیری صاحب نے جگہ کا نام بتایا۔ وہ سامنے دیکھ رہے تھے، یقیناً وہ خود بھی حیران تھے۔ اچھا، کہاں کہ اس نے گلڈ ڈالا اور گاڑی بیٹا بدل رہا ہے تو پکا، اور کرکٹ میں اس بلاک کرنے والے کو دوں۔ روحان نے ٹیبل پہ ہاتھ مارا۔ غازی جو بیچارہ کب سے ضبط کر رہا تھا، سر پیچھے کر کے ہنسنے لگا۔ جا نہ، کوئی لڑکے کیسے بدلیں گے مجھے؟ وہ بہت دن بعد کھل کے ہنس رہا تھا۔ بیٹا بس مجھے پتہ لگنا بڑی پڑے گا۔ جائیں نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے دھمکی دی۔
غازی ایک دم آگے ہو کے بیٹھا۔ ہانی اس کی آنکھوں میں جیسے لاڑ اتری تھی، وہ روحان نے اس کے چہرہ دیکھا جو سفید ہو رہا تھا۔ اسے میری بارے میں کچھ نہ بتانا، میری ماضی کے بارے میں کچھ نہیں۔ اس کی آنکھیں وہ بتا رہی تھیں کہ انجام بہت برا ہو سکتا ہے، تو فکر مت کرو۔ روحان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ مت کرو فکر، لیکن غازی بعد میں پتہ لگے گا تو وہ بدظن ہو جائے گی۔ تو اس نے ایسے کتنے کیسز خود دیکھے ہیں، روحان اسے سمجھا رہا تھا۔ یار میں کیا کروں، بس تو نہیں بتائے گا۔ غازی اسے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا روحان کی بات صحیح ہے، مگر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اس نے سر کے ساتھ سوچوں کو جھٹکا شیشے منگوا لیے۔ اس کا دل کیا کیا تو کہہ ہی ڈالا۔ اوکے، روحان نے ایک لڑکے کو اشارہ کیا، وہ قریب آ گیا۔ رات کو وہ سونے ہی لگی تھی جب اس کا فون بجا۔ اس نے لیٹنے سے پہلے ایک بار چیک کیا تو وہ غازی کا ہی میسج تھا۔ وہ دوپہر کے بعد سے آیا تھا۔ اس نے ایک نظر سوتے بازی یہ ڈال لی، پھر فون لے کے لیٹ گئی۔ کھانا کھا لیا؟ اس نے پوچھا۔ ہوا تھا جی، اور آپ نے؟ نور نے میسج کیا۔ ہاں، اس کا رپلائی آیا۔ اچھا ہادی، تم نے کبھی پوچھا نہیں میرے بارے میں اور میری فیملی کے بارے میں؟ اس کا میسج آیا تھا جبکہ نور نے غور سے پڑھا۔ وہ شاید خود بتانا چاہتا تھا۔ اوکے، بتا دیں، اس نے مختصر لکھا بھیجا۔ غازی جاننا چاہتا تھا وہ خود کیسے لڑکی اپنی فیملی سے شروع کیا۔ اس نے پہلے میسج میں اپنے ابو کے نام کا پتہ شروع کیا۔ جیسے سننے سے اس نے یہ کہا کہ انکار کر دیا ہے۔ آپ فیملی کا بتانے لگے تھے، ان کا ماموں کا نہیں؟ یہ بات واقعی غازی کے لیے حیران کن تھی۔ وہ لڑکی دولت اور اسٹیٹس سے متاثر ہونے والی لڑکی نہیں تھی۔ غازی نے اسے مختصر فیملی کا بتایا اور شانی کے بارے میں بس یہی کہ اس کا بائک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بس اس سے زیادہ نہ اس نے پوچھا اور نہ بتا سکا۔ اس کی آنکھوں سے شانی کی یار کے آنسو گرے اور دوسری طرف وہ آن لائن ہوئی شاید سو گئی تھی۔ غازی کچھ دیر تک یادوں میں جلا پھرا۔ سلیپنگ پلز کی ٹیبلٹ اٹھائی جہاں بس ایک بچی تھی، مطلب وہ آج رات جاگے گی۔ وہ شاید اس سے بہتر پی آتی تھی۔ ایک گولی منہ میں رکھی اور لیٹ گیا، مگر وہ
بھول گیا تھا کہ آج تو اس نے کہیں تعلق مضبوط کیا تھا۔ ہاں، اس نے نماز پڑھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو 5:30 ہو رہے تھے۔ اسے خیال آیا کہ وہ رات کو سویا تھا۔ بہت دیر بعد جیسے کہ سکون ہوا۔ بہت دن بعد وہ سویا، مگر یہ نیند نہ جانے کیوں کھل گئی۔ اور ہاں، میں نے ایک گولی کھائی تھی۔ نہ وہ خود سے بولا، پھر واپسی لیٹنے لگا۔ موبائل پہ نظر پڑی جو پاس ہی پڑا تھا۔ ہاں، وہ رات کو ہادی سے بات کر رہا تھا۔ اسے یاد آیا۔ اس نے چھپنے والے انداز میں فون اٹھایا اور وہاں ہادی کا میسج پڑھ کے اس کو کافی حیرت ہوئی۔ اس نے میسج کیا تھا، اوکے سوری، میں رات کو سو گئی تھی، بس یہ لکھا تھا۔ غازی پڑھ کے مسکرایا۔ وہ خوش قسمت تھی جو سو گئی تھی۔ غازی نے یہی بات اسے لکھ بھی دی۔ خوش قسمتی ہے سو گئی تھی، ورنہ کچھ لوگ نہیں سو پاتے۔ میجن ڈلیور ہوا تھا۔ پھر کچھ دیر سین بھی۔ واقعی وہ نہیں سو پاتے، مگر یہ ان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، ورنہ نیند تو اللہ سب کو دیتا ہے۔ اس کا میسج پڑھ کے غازی کو حیرانی ہوئی۔ وہ کیوں نہیں سو پاتے؟ غازی نے لکھ کے بھیجا، نیند سکون کا ذریعہ ہے جی، اور جنہیں نیند نہیں آتی وہ یقیناً کسی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، کیونکہ گناہ اور سکون ایک ساتھ نہیں نصیب ہوتے۔ اس کا میسج آیا، اچھا۔ غازی کو مایوسی ہوئی۔ میں نہیں سو سکتا رات کو ہادی، میں کیا کروں؟ غازی نے اس کے سامنے اپنا مسئلہ لکھا۔ آپ دعا مانگتے ہیں؟ ہادی کا رپلائی۔ 'آیا غازی سوچ میں پڑ گیا، نہیں شانی سے پہلے مانگتا تھا۔ اس نے لکھا، مطلب جب وہ تھا۔ پھر اگلے میسج کیا، پتہ وہ نہ سمجھے۔ اچھا پھر فجر پڑھ لیں۔ ہادی کا رپلائی توقع کے برعکس تھا۔ جو سمجھ رہا تھا وہ شانی کے بارے میں بات کرے گی، وہ اس سے بتا سکے گی، مگر نہیں۔ اچھا غازی اٹھ گیا، پھر وضو کر کے نماز پڑھی، دعا اب بھی نہ مانگی، مگر جب تک وہ واپس آیا شاید وہ سو چکی تھی۔ غازی پہلے دن کی چیٹ پڑھنے لگا۔ صبح اٹھ کے اسے دوبارہ شرمندگی ہوئی، وہ دوسری بار سو گئی تھی اور وہ انتظار کر رہا تھا۔ نور نے فوراً اسے میسج نہیں کیا، اٹھی، بالوں کو جوڑنے کی شکل دی اور فریش ہو آئی، پھر کمرہ سمیٹا، ناشتہ کرنے باہر چلی گئی۔ آ جاؤ، مزمل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ 6 روپے ہیں میری کنجوس کہاں کہ وہ وہیں بیٹھے گی۔ کون سے 6 روپے؟ مزمل بھول گیا تھا۔ نہیں، وہ اداکاری کر رہا تھا۔ اوکے، کوئی سے نہیں۔ نور نے شانے اچکائے، پھر اسمائل دی، جبکہ مزمل فوراً سائڈ ہوا۔ پھیلو مت دو، تم نے خبرداری جو الٹی سیدھی حرکت کی تو۔ نور ہنس دی، وہ جانتی تھی وہ نہیں دے گا، نہ اسے چاہتے تھے، بس مذاق تھا۔
آپ سے۔ امی نے لا کے ناشتے سامنے رکھا۔ اس نے 2-4 لقمے لیے، پھر اٹھ گئی۔ وہ ناشتہ کے معاملے میں ویسے ہی چور تھی۔ ایک دن سے اس کے ذہن میں جھونکا ہوا خوش قسمتی ہے سو گئی تھی، ورنہ کچھ لوگ نہیں سو پاتے۔ اس کے حلق سے کھانا نہیں اترا، پھر اس کے دل سے وہ اور نہ کھائے۔ وہ اٹھ گئی، کھا لیا۔ امی کو تشویش ہوئی۔ جی بس دل نہیں کر رہا۔ وہ نہیں جانتی تھی کیوں، مگر اس کی کیفیت عجیب ہو گئی تھی۔ کیا مسئلہ؟ میسج چیک کیا، وہاں غازی کا میسج تھا۔ اٹھ بھی میسج پڑھ کے نور مسکرائی، اٹھ گئی۔ اس نے رپلائی دیا۔ دوسری طرف سے وہ فوراً آن لائن آیا۔ کیسے ہو؟ اس کا رپلائی آیا پہلے جیسے۔ اس نے ساتھ ہی مسکرانے والا موجی بھیجا۔ پہلے کیسی تھی؟ اس کا میسج آیا۔ جیسے آپ ہوں، نور نے ہنس دبانے ہوئے میسج لکھا۔ دوسری طرف سے ہنسنے والے موجیز آئے۔ عجیب ہو اگلے رپلائی، معلوم ہے۔ اس نے مسکرا کے میسج کیا، آپ رات کو کیوں نہیں سو سکتے؟ نور نے اگلے میسج خود لکھا، تم نے تو کہا تھا گنہگار لوگ نہیں سو سکتے۔ وہاں سے مسکراتے موجی کے ساتھ میسج آیا، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ نور کو شرمندگی ہوئی۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ اس کا رپلائی آیا، ناشتہ کر لیں آپ نے؟ نور نے لکھ بھیجا، ہاں۔ اس کا مختصر رپلائی نور کو، ہاں ہاں۔ وہ شاید بھڑک اٹھا تھا، مگر ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ وہ خود پہ لے گیا تھا۔ آپ سائٹ ہیں؟ نور نے لکھ پڑھا فوراً اگلا بھی آئی میں میری بات بڑی لگی، پتہ نہیں کیوں مگر اب وہ اس کا خیال کرنے لگی تھی۔ کیسے پتہ؟ وہاں سے رپلائی آیا، پھر اگلے میسج بھی، مطلب تمہیں تو پتہ لگا ہی جاتا ہے، اور ساتھ میں ہنسنے والا موجی بھی۔ اب بتا دیں۔ اس نے میسج کیا، ہاں بس ابو سے لڑائی ہو گئی تھی۔ میسج پڑھ کے نور کو دچکایا، ابو سے لڑائی؟ اس نے پوچھا، ہاں نارمل بات ہے، وہ اکثر ہی غصہ کرتے تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ اس کا رپلائی آیا، ماں باپ سے کون لڑتا ہے؟ اس نے بالآخر پوچھ ہی لیا، کیوں وہ بولتے رہتے ہیں میں سنتا رہوں؟ ایسے شاید غصہ چڑھتا ہے، ان کا حق وہ آپ کو کچھ بھی کہیں۔ نور کو یہ حرکت ناگوار گزری تھی۔ دوسری طرف غازی کو واقعی برا لگا تھا کہ آخر یہ روحان اور ہادی اماں ابا کی ہی سائٹ کیوں لیتے ہیں، کیونکہ مطلب میری زندگی نہیں ہے۔ اس نے بھیجا، آپ کو زندگی دی کس نے ہے؟ اس کا میسج آیا،
اگر آپ کسی چھوٹے سے گھرانے میں بیٹھے ہو جہاں 2 وقت کی روٹی بھی نہ ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ عزت اور رتبہ ملتا جو آپ کے قبول ملتان میں آپ کے ہیں۔ اس کے رپلائی حیران کن تھے۔ غازی واقعی سوچنے لگا، ہاں ٹھیک ہے، مگر ہادی میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا وہ سمجھتے ہیں۔ اس نے دل کی بات کہی، ٹھیک ہے زادی، آپ اتنے برے نہیں ہیں تو انہیں ثابت کر دیں کہ میں اتنا برا نہیں ہوں۔ یاد رکھیں یہ وہی ماں باپ ہیں جن کے بقول آپ نے کہا تھا انہوں نے اتنے ناز سے پالا جتنا شہزادے بھی نہیں پالتے۔ اس نے یاد دلایا تھا، بات غازی کے دل کو لگی تھی۔ اوکے، مگر میں اس نے میسج سینڈ کیا، وہ اسے شانی والی بات بتانا چاہتا تھا۔ پھر اگلے میسج بھیجا، کچھ نہیں، اس کی طرف سے میسج سبمٹ ہوا۔ پھر اس نے ٹائپنگ شروع ہوئی اور پھر میسج آیا، دیکھیں شاہ غازی، مجھے نہیں پتا آپ لوگ کے آپس میں کیا مسئلے ہیں مگر آپ ان کی بات پہ چپ ہو جایا کریں، وہ کہیں تو آپ سن لیا کریں، جیسے ہو یہاں کالج میں لیکچر سنتے ہیں۔ اس کی آخری لائن پڑھ کے وہ ہنسا تھا۔ اوکے، میں کوشش کروں گا، اور اگر پھر بھی وہ بولتے رہیں تو انہیں خدشہ ظاہر کہیں۔ نہیں، وہ کچھ دن بعد نہیں کہیں گے۔ آپ ان کی بات میں بس جی جی کہا کریں۔ اس کو اگلے رپلائی، اوکے میں ایسا ہی کروں گا، میسج بھیجا۔ پھر اگلا میسج تم مجھ سے کال پہ بات کر سکتی ہو؟ نہیں، دوسری طرف سے صاف منع کیا گیا۔ اوکے مرضی، غازی نے ضد نہیں کی۔ چلو میں ذرا گند منگوا لوں پھر میسج کرتا ہوں۔ اس نے جان کے میسج کیا، پھر دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیسے روکے گی۔ اوکے منگوا لیں، خلاف توقع میسج۔ غازی کی پوری آنکھیں یقین سے پھیلیں۔ کیا مطلب منگوا لوں؟ اس نے غلطی سے لکھا، پھر دیا آف کیا۔ سوچیں گی میں اس سے پوچھا کہ کرتا ہوں؟ ہاں، آپ نے تو کہا مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ ایک تو 2 دنوں کا مینٹل لیول عجیب ہو۔ غازی نے لکھا، کیوں آپ کیوں؟ اس کا رپلائی آیا، لڑکیاں منع کرتی ہیں تو کہتی ہوں منگوا لیں۔ اس نے خبری میں نہ اپنا کریکٹر واضح کیا۔ اسے افسوس ہوا کہ کہے گی آپ کہ میں لڑکیوں سے باتیں کرتا ہوں۔ غازی کو جی بھر کے غصہ آیا، مگر اس کا رپلائی پڑھ کے وہ حیران ہوا۔ ان سب لڑکیوں کے منع کرنے سے آج تک آپ رکے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، مگر وہ الگ ہیں تو الگ سننے نہ چاہیں گے۔ سوچ کے یہ لکھا، کیوں وہ سب پاؤں سے ٹائپ کریں گے یا ان کے پاؤں اوپر اور ہاتھ نیچے ہیں؟ دوسری طرف سے صحیح قسم کا غازی کی ہنسی چھوٹی، کچھ نہیں ویسے۔ اس نے لکھا کہ بھیجا۔ پھر ہنسنے لگا، حد ہو گئی ہے، مطلب اس کے چڑچڑا سا جواب آیا، اچھا جی۔ اس نے لکھا،
بھیجا کام کریں جا کے اپنا اگلے میسج جو حکم غازی نے اسے چڑھایا۔ تب ہی دھڑ کے آواز کے ساتھ کوئی اندر آیا۔ غازی کے اطمینان میں ذرا سا بھی فرق نہیں آیا۔ وہ جانتا تھا کہ کون ہے۔ اس نے اندر گھستے ہوئے تیرے ابا تیرے نزل مجھ پہ کیوں گراتے ہیں؟ روحان نے شکایتی انداز میں کہا، کیونکہ ایک ہی بات ہے، تم یا میں غازی حسنا۔ جبکہ روحان کو تو چکر آنے لگے۔ بدلا سا غازی نے فون سائیڈ پہ رکھا، شاید وہ آف لائن ہو گئی ہے۔ روحان نے آبرو اچک کے سوال کیا۔ غازی نے مسکرا کے جھٹکا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ہنس کے بولی، کچھ نہیں، میں بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیسی ہو جو تجھے سیدھا کر رہی ہے۔ ہاں، روحان نے منہ بنایا جیسے کہ ہو، میری سے تو ہو نہیں رہا تھا۔ اچھی ہے، غازی مسکرایا۔ سچ میں پہلی بار کسی لڑکی کو عزت سے یاد کیا ہے تو نے دیکھ لیا کہ وہ ہنس کے بولا، ہاں سچ میں۔ غازی نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، چل آج کچھ کھول دیں۔ روحان نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، بوکا اٹھ چلتے ہیں۔ دونوں نیچے آئے، تب ہی شیری صاحب کی آواز گونجی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے اسے دیکھتے ہی کہا، صبح والی لڑائی جو شانی کو لڑکھڑا ہوئی تھی، اس کے بعد سے یہ پہلی بات ہوئی تھی۔ میں اور ہانی کھانا کھانے جا رہے ہیں، اس نے سچ بتایا۔ ہاں، اڈوں پر پیسے عیاشی میں ابھی بند کر دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تمہارے یہ دوست کتنی دیر ٹکتے ہیں۔ غازی کا چہرہ ایک دم لال ہو گیا۔ اس نے روحان کو دیکھا جو ہنس دے رہا تھا۔ اسے عادت تھی، کیونکہ وہ اپنی اور غازی کی یار کو جانتا تھا، مگر غازی کا رویہ اس کے ساتھ ساتھ آیا کے لیے بھی حیران کن تھا۔ وہ خاموشی کھڑا تھا، کوئی چون چرا نہیں۔ اس کا دل کیا ایک کی چار، مگر ذہن کو جیسے ایک بات پہ اٹک سا گیا تھا اور ذہن بولنے سے انکار کر رہا تھا۔ یار، یاد رکھیں، یہ وہی ماں باپ ہیں جن کے بقول آپ نے کہا تھا انہوں نے اتنی ناز سے پالا ہے جتنے شہزادے بھی نہیں پالتے۔ باہر آ کے وہ دونوں گاڑی کی جانب بڑھے۔ غازی نے ایک لفظ نہیں کہا تھا اور ابا خود ہی خاموش ہو گئے تھے۔ گاڑی میں بیٹھے ہی اس نے گاڑی اسٹارٹ کی، پھر روحان کی طرف موڑا۔ کہاں چلیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاسپٹل۔ وہ بھی نفسیاتی مشکل بنائی دبئی، جبکہ غازی اس کی طرف سے پوری گھما، کیونکہ اس نے پوچھا، تیری چپکا کروانا ہے؟ پہلے وہاں چلیں، پھر کسی بنگالی بابا کی طرف چل۔ یا تو تیرے دماغ خراب ہو گیا ہے یا تجھے یہ جادو کر رہی ہے۔ وہ روحان کی حالت ہنس ہنس کے خراب تھی، جبکہ غازی مسکرا رہا تھا۔ پھر ایک تھپڑی سے جڑ دیا۔ ابا کی باتیں ایک کان سے سن کے
دوسرے سے نکال کر غازی کو واقعی برا لگا تھا۔ کس طرح ابا نے روحان کو کہا تھا، یہی تو میں تجھے کہتا ہوں۔ روحان ایک دم انجو ہوا۔ ہاں یار، اسے گہرا سانس پھرا، مگر جب روشانی کے بارے میں وہ بولتے بولتے رک، روحان جانتا تھا یہ اس کی آخری حد ہے، تو اس بارے میں اپنی محترمہ سے بات کرنا۔ روحان نے مسکراتے دبائی، وہ علاج بتائے گی، میرا مطلب اس کے گھرنے پہ جلدی سے اضافہ کیا۔ ہاں کرواؤں گا بات محترمہ سے۔ اس نے محترمہ پہ زور دیا تو دونوں ہنس دیے، جبکہ روحان نے دل میں دعا کی کہ وہ غازی کو ہمیشہ ہی ایسا خوش دیکھے۔ کل کالج آنا، شرافت سے مس نے بلایا ہے۔ نور کے تو مانو مبشر کی باتیں سن کے بڑھ آگ لگی۔ ہر وقت الٹی سیدھی خبریں ہی لاتا۔ تم ویسے غصے سے بولی، نکمی ہو، تم کرتے کیا ہو پورا دن؟ مبشر کو آگے سے اور غصہ آیا۔ مستی، اس نے لکھ بھیجا، بس آ جانا، میں آنٹی کو فون کروں؟ اس نے دھمکی لگائی۔ تم کر کے تو دیکھو میری اماں کو فون، تمہارے گھر لڑکوں سے فون کرواؤں؟ الزام دے گی؟ غازی نے پوچھا، اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لڑاتے۔ مجھے نہیں لگتا۔ روحان اسے بڑبڑا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اموریٹو یہ ہے کہ وہ اس الزام کو کہہ رہی تھی۔ میں نے سننا چاہتا ہوں، غازی نے سنجیدگی سے بتایا۔ پھر ہاں، یہ بھی تو ہے کہ اس نے اٹیچ ہونے سے پہلے پوچھ لیا، روحان نے، ورنہ کیا؟ ہاں، اسے بھی کوئی اٹیچ نہیں ہوتا۔ میں اسے منہ پھیر لیا کہ الٹے سیدھے معاشی کے قصے سناؤں گی۔ نور کی دھمکی زیادہ تگڑی تھی۔ کتنی بڑی عورت ہے یہ، اللہ معاف۔ مبشر ہنستے ہوئے بولا تو نور بھی ہنس دی۔ اچھا یار، ایک کام کرو کہ واپسی پہ اکیلے آئیں؟ مبشر نے جوش سے پوچھا۔ ہاں، تاکہ پھر کوئی پیچھے لگ جائے، پھر ہم بھاگیں۔ نور کو وہ سن یاد آیا، ساتھ میں کس کا چہرہ بھی۔ یار، اس کے لڑکے نے بڑی مدد کی تھی، اللہ جانے کون تھا، کبھی ملے گا تو۔ مبشر کی باتیں پہ نور منہ مسکرا دبائی، ہلکا ہاں بالکل کہیں گے، اگر ملا تو۔ نور نے تائید کی، پھر دل میں ہی بولی، میری تو بات ہوتی ہے نا، پھر ملا تو؟ ابھی بھی نہیں۔ اس نے ملنے کی بات کی ہے۔ چلیں پھر کل ملتے ہیں۔ مبشر کو شاید کسی نے کہا تھا کہ بندہ کرو بیلنس ختم ہو رہا ہے۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے بولی، اوکے انشاءاللہ۔ نور نے کہا کہ فون کاٹ دیا اور ظہر پڑھنے اٹھ گئی۔ جلدی منگوا لیں، اپنی مرضی کا، غازی نے بیٹھے ہی کہا، اور روحان نے پھر بتا دیا کہ فٹ منگوائیں، ابھی لیا ہے، جبکہ غازی موبائل کو اٹھانے لگے تھے۔ رک جائیں بھائی، روحان نے روکا تو غازی نے اسے دیکھا، پہلے مجھ سے بات، بعد میں اس کے کرنا۔ مجھے پتہ ہے کہ تم لمبا
لگ جائے گی۔ غازی مسکرایا، پھر اپنی اور ہادی کی باتیں اسے شارٹ میں بتایا یا صحیح پھر روحان آپ پیزا کھا رہے تھے، تل انسان بتا رہی تھی تجھے بہت ہے محبت کر یا نہیں؟ وہ ہنس کے بولی تو غازی نے بڑا سا منہ بنایا، تجھ سے بات کرنا فضول ہے۔ روحان اس کی بات سن کے ہنس دیا، اور تو دنیا کا فضول ترین انسان ہے جوان حملہ کیا؟ تو غازی بھی ہنسنے لگا، یار ایک بات بتا، اگر میں نے اسے شانی کا بتایا تجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے اور ہاں ایسا بھی کوئی اٹیچ نہیں میں اسے منہ پھیر لوں، مگر کچھ کام زندگی میں پہلی بار ہوتے ہیں۔ اور روحان حلقے سے بڑبڑایا تھا، یہ بات تو طے تھی اب غازی اسے پوچھے گا ضرور۔